نشانے سجدہ پہ اپنے بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ ماچس تمہارے ہاتھ میں ہے، تم ہی طے کرو اس سے دیے جلاؤ گے یا گھر جلاؤ گے۔ زخم کھاتے ہوئے مقتل میں امامت کرنا، کتنا دشوار ہے ایک سچ کی حفاظت کرنا۔ غموں کا اب کوئی موسم نہیں ہے، یہ میلہ سال بھر لگنے لگا ہے۔ آج ہم ان بامانی اور شاندار اشعار کے خالق ظفر صہبائی سے گفتگو کریں گے، جنہوں نے نہ صرف ملک بلکہ بیرون ممالک بھی اپنی شاعری سے اردو ادب کی آبیاری کی ہے اور اپنا لوہا منوایا ہے۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں ETV بھارت اردو کا پروگرام خاص ملاقات۔ ناظرین، خاص ملاقات میں ہم آپ کو ایسے شاعروں اور ادیبوں سے ملاقات کروائیں گے جنہوں نے ملک اور بیرون ملک میں اپنا ایک نام پیدا کیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کے ہمارے شاعر ہیں ظفر صہبائی صاحب۔ آئیے بھوپال کے استاد شاعر ظفر صہبائی صاحب سے کراتے ہیں آپ کی ملاقات۔ ہوا کیا تھا کہ جب والدین نے تو میرا نام رکھا تھا محمد جان رکھا تھا، پھر اس کے بعد محمد یونس ہو گیا، پھر اس کے بعد میں نے خود اپنا نام رکھا ظفر، محمد ظفر خان ویسے مجھے کہتے ہیں، اور صہبائی جو ہے میں اپنے استاد حضرت صہبا قریشی کی ایک ہی نسبت سے لگاتا ہوں، اس لیے ظفر صہبائی کے نام سے میرا تعلیمی سرٹیفکیٹ بھی ہے اور سارے کاغذات جو ہیں وہ ظفر صہبائی کے نام سے ہیں۔ پیدائش کہاں کی ہے؟ میری پیدائش بھوپال کی ہے، 1946 میں پیدا ہوا بھوپال میں، اتوارا ہے ہمارا محلہ وہاں پر۔ اصل میں کیا تھا کہ ہمارے والدین جو تھے وہ میری کم عمری میں ہی الگ ہو گئے تھے، تو والدہ سے میں الگ رہا، والد کے پاس رہا، اور ہمارے یہاں کیا تھا کہ ہمارے والد صاحب کو اسکولوں سے کچھ ذرا چڑ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر کچھ ایسے غلط عناصر بھی تھے اسکولوں میں جو بچوں کے ساتھ نامناسب سلوک کرتے تھے، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے کبھی ہمیں پڑھنے نہیں دیا اسکولوں میں، گھر پر ہی ہم کو اردو پڑھائی انہوں نے، اور گھر پر ہم نے بہن تھی ہماری چچا رال، اس سے ہم نے ہندی سیکھی، اور والد صاحب نے جو اردو سکھائی اس کے ذریعے ہم نے پھر کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، خاص طور سے ایک لائبریری تھی ہمارے یہاں، اسماعیل صاحب کا کتاب گھر تھا، بدھوارے میں ہوا کرتا تھا وہ، اور بہت بڑا کتاب گھر تھا، وہاں بڑی اچھی اچھی کتابیں تھیں اور محققین بھی وہاں سے فائدہ اٹھاتے تھے، تو مجھے خاص طور سے ناولیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، ناولیں اور داستانیں پڑھنے کا۔ ہمارے والد صاحب کو بھی داستانیں سننے کا بہت شوق تھا، تو سب سے پہلے میری تربیت اردو کے سلسلے میں یہ ہوئی کہ وہ داستانیں جو تھیں پڑھ کر سناتے تھے، جیسے الف لیلا ہے، قصہ شیر کوثر ہے، طلسم ہوشربا کی 8 جلدیں میں نے 12 پڑھی ہیں اپنے والد صاحب اور ان کے دوستوں کو۔ ہم شام کو بیٹھ جاتے تھے تو والد صاحب وہ کتاب لے کے ہمیں بٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں اسے پڑھیے، تو اس سے کیا ہوا کہ ہماری اردو جو تھی بنیادی طور پر بہت مضبوط ہو گئی، اور ہماری واکیبلری بھی، لفظیات بھی ہمیں بہت ساری مل گئی، نئی نئی لفظیات جو شاید ہمارے خیال و گمان میں بھی کبھی نہیں آتی، لیکن یہ جو کلاسیک ادب پڑھ کر جو کچھ ہمیں ملا اس نے ہماری بنیاد کو بہت مضبوط کیا۔ پھر یہ ہوا کہ جب ہماری شادی ہوئی تو ہم نے ہائر سیکنڈری پرائیویٹ کیا، ہائر سیکنڈری کا امتحان دیا اور اس میں 2nd کلاس پاس بھی ہوئے، اور اس کے بعد حالات کچھ ایسے تھے کہ تعلیم جاری رکھنا ممکن نہیں ہوا، نوکری میں چلے گئے، کام کرتے رہے ادھر ادھر پرائیویٹ جابس کی، پھر اس کے بعد وقت اوقاف عامہ میں آ گئے انتظامیہ، وہاں پر پھر جو مستقل نوکری کی، تو ابھی تک 2016 تک ہم نے وہاں ملازمت۔ اس میں کیا تھا کہ ہمارے والد صاحب ہم کو بمبئی لے گئے تھے، ایک عرصے تک ہم لوگ بمبئی میں رہے، بمبئی کی جو ہنگامی زندگی تھی وہ میں نے دیکھی، فلمی گیتوں کا بڑا چرچا تھا اور شوق تھا ہم کو بھی، تو ہم اکثر فلمی گیتوں کی پیروڈی وغیرہ لکھ لیا کرتے تھے، ہماری عمر کوئی 12-13 سال رہی ہوگی اس وقت میں، تو یہ شوق تھا ہم کو۔ پھر وہاں سے جب
بھوپال آنا ہوا، والد صاحب نے یہاں میں بھوپال نے والدہ کے پاس چھوڑا، تو ہمارا اس وقت تک شاعرانہ ذہن بن چکا تھا، اور یہاں آ کر جب ہم نے دیکھا کہ یہاں مشاعرے ہوتے ہیں، بہت اچھے مشاعرے، وہ ترقی پسند شاعری اس وقت ہمارے بھوپال پر چھائی ہوئی تھی، تو اس وقت پھر میں نے بھی غزل کہنا شروع کر دی۔ یہی یعنی محرکات تھے میرے غزل کہنے کے، شاعری کے۔ تو سب سے پہلے جو تھا میرے رہنما جو تھے دلکش ساغری صاحب تھے۔ دلکش ساغری صاحب کے پاس میں گیا تو ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے مجھے مت لکھائیے، کیونکہ میں استاد نہیں ہوں، میں آپ کو کچھ مشورہ تو دے سکتا ہوں لیکن استاد جو ہیں میں ان سے آپ کو ملوا دوں گا۔ پھر وہ مجھے سائیکل پر لے کر شاہجہاں آباد میں ہمارے استاد صاحبہ قریشی صاحب وہاں رہتے تھے، اور ان کے ساتھ باسط الدینی صاحب، یہ دونوں بڑے دانت کاٹی دوستی تھی ان کی، تو ان دونوں کے درمیان رہ کر میری تربیت ہوئی۔ شعروں میں تیرا حسن سجا کر غزل کہیں، شعروں میں تیرا حسن سجا کر غزل کہیں، ایک شمع پیش شمع جلا کر غزل کہیں، ہاں ایک شمع پیش شمع جلا کر غزل کہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں چھپنے کا شوق ہوا کہ بھئی ہم غزل کہہ رہے ہیں تو ہمیں چھپنا چاہیے سارے رسائل میں۔ تو سب سے پہلے میری غزل یہاں بدھوارے سے ایک ہفتہ روزہ نکلا کرتا سیما کے نام سے، اس میں میری پہلی غزل شائع ہوئی۔ اس کے بعد ہمیں چسکا لگ گیا، ہم نے جو بھی غزلیں کہیں وہ ہندوستان بھر کے سارے رسائل نے بھیجتے تھے، اور وہ بڑی ترجیح کے ساتھ اگلے صفحات پر لوگ ان غزلوں کو چھاپتے تھے۔ پیام مشرق تھا، یہ کون سی خاتون تھی وہ، بہت سارے میں نے فلمی رسائل جو تھے اور ادبی رسائل جو تھے اس وقت جو ہندوستان میں نکلتے تھے، ان سب میں تقریباً چاہے حیدرآباد ہو، کلکتہ ہو بمبئی ہو، دہلی ہو، تو یہ مراکز تھے یہاں کے جو رسائل نکلتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ہندوستان کے مختلف شہروں سے جو رسائل نکلے، جو اخبارات نکلے، تو اس میں ہماری چیزیں شائع ہوتی تھیں۔ تو لوگ کچھ لوگ تو یہ کہنے لگے کہ جہاں سیاہی ہے اور قلم ہے وہاں ظفر صفائی کی غزلیں چھپی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو وہ زمانہ بڑا اچھا تھا۔ یہاں 58 سے یہ شروع ہوا تھا ہمارا، اور 60 تک آتے آتے اسٹیبلش شاعر ہم ہو چکے تھے تقریباً۔ پھر شبخون کتاب اور بھی بہت سارے رسائل تھے، گفتگو، وہ ایسے بڑے رسائل تھے جن میں کہ ہماری شاعری شائع ہونے لگی۔ بھائی میں تو ایک ہی جگہ گیا تھا اور وہ ہے دبئی۔ یہ سلیم جعفری صاحب جو تھے بڑے اچھے آدمی تھے، وہ مشاعرے کراتے تھے، انہوں نے میری شاعری کو بہت پسند کیا، اور اپنے آپ مجھے دعوت نام بھیجا کہ بھئی آپ کو میرا جشن منایا جا رہا ہے، جشن سلیم جعفری، اس میں آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ تو انہی کی وجہ سے میں دبئی گیا اور وہاں پر اپنی شاعری سنائی، وہاں دوسرے ممالک کے شاعروں سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ میری 5 کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ پہلی کتاب تھی دھوپ کے پھول، پھر اس کے بعد آئی چاک چاک روشنی، پھر اس کے بعد آئی لفظوں کے پرندے، پھر آئی آتش زیر پا، اور اس کے بعد ماچس تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگلی کتاب بھی میری تیار ہے، نیا عشق نامہ، جو شاید مارچ اپریل میں آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ دیکھیے میرے 2-3 شعر بڑے مشہور ہیں اور وہ مجھے بھی بہت پسند ہیں۔ تو یہ ہے کہ نشان سجدہ پہ اپنے بہت غرور نہ کر، نشان سجدہ پہ اپنے بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجہ نکال لیتا ہے۔ اور ایک شعر یہ ہے کہ ماچس تمہارے ہاتھ میں ہے تم ہی طے کرو، ماچس تمہارے ہاتھ میں ہے تم ہی طے کرو، اس سے دیے جلاؤ گے یا گھر جلاؤ گے۔ اور اس اگر زخم کھاتے ہوئے مقتل میں امامت کرنا، زخم کھاتے ہوئے مقتل میں امامت کرنا، کتنا دشوار ہے ایک سچ کی حفاظت کرنا۔ اور یہ شعر ہے کہ غموں کا اب کوئی موسم نہیں ہے، غموں کا اب کوئی موسم نہیں ہے، یہ میلہ سال بھر لگنے لگا ہے۔ تو یہ اشعار ہیں، ان سے بہت سے اشعار ہیں جو مقبول ہیں، لوگ جو ہے انہیں پسند کرتے ہیں، اور اکثر لوگ نظامت کے دوران بھی انہیں استعمال کر لیتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو اپنے استاد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میری بہترین تربیت کی،
انہوں نے اس طرح تربیت کی کہ مجھے روزانہ شعر کہنے کے لیے مجبور کرتے تھے وہ، کہ بھئی روز آپ ایک مصرع دے دیا شعر کہیے۔ تو میری اتنی مہارت ہو گئی تھی کہ میں 1 منٹ میں ایک شعر کہتا تھا۔ تو سب سے پہلے تو وہ میرے تربیت کار ہیں، میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ دوسرے مسئلہ ہے ہماری بیگم فریدہ سلطان ہیں۔ جب میں شاعری کر رہا تھا تو میرے پیچھے ان کا بھی کافی ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے گھریلو جتنے مسائل تھے ان سے بہت دور رکھنے کی کوشش کی۔ سارے مسائل وہ خود حل کرنے کی کوشش کرتی تھیں، اور مجھے شاعری کے لیے تھوڑی سی آزاد فضا ان کی وجہ سے ملی، جو میں کیا کہتے ہیں اتنا سروائیو کر پایا۔ ماچس تمہارے ہاتھ میں ہے تم ہی طے کرو، اس سے دیے جلاؤں گے یا گھر جلاؤں گے۔ یہ تھے استاد شاعر ظفر صاحبائی صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنی ادبی زندگی کے بارے میں ہم سے بات کی۔ ایسے ہی بھوپال اور مدھیہ پردیش کے کئی شعراء سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ہمارے پروگرام خاص ملاقات کے تحت۔ تب تک کے لیے قمر غوث کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دے دیجیے اجازت۔ آداب۔